دور قدیم کی بات ہے، فتح محمد نام کا ایک گورکن مکلی کے قبرستان میں رہتا تھا۔ تب سموا حکمرانوں کی سندھ میں سلطنت قائم تھی۔ اس پڑوس کے حکمرانوں کے دل سموا حکمرانوں کے جلال سے کانپتے تھے۔ قبرستان میں بڑے بڑے مقابر تعمیر ہوتے اور فتح محمد، جسے سب برفی کہتے تھے، ان میں مزدوری کیا کرتا، مگر عام طور پر تو وہ غریب غربا کی ہی قبریں تعمیر کیا کرتا۔ برفی کا مکان قبرستان میں ہی تھا۔ اس کی جھونپڑی میں اس کی بیوی اور 2 درجن بچے بھی رہتے تھے۔ برفی اپنی حالت سے تنگ تھا۔ اسے اپنے وجود سے کافور کی مہک آتی۔ اکثر اسے لگتا کہ وہ بھی ایک لاش ہے۔ اس کے گھر کے پاس قریب کوئی گھر نہ تھا۔ آس پاس بس قبریں ہی قبریں تھیں۔ تھوڑی دور بڑے بڑے شاندار مقبرے تھے۔ اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانا کنواں تھا۔ وہ کنواں زمانوں قبل سوکھ چکا تھا۔ ایک روز فتح برفی اس کنویں کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے اشرفیوں کی چھنکار سنائی دی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے کانوں کا خلل سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر جھنکار پھر سنائی دی۔ اس نے پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، آواز کنویں سے آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کنویں میں جھانکا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر ہوا میں معلق ایک دیگ تھی۔ اس دیگ کا ڈھکن کھلا تھا اور اندر چھنک چھنک کی آواز کے ساتھ اشرفیاں ہوا میں کسی فوارے کی طرح اچھل رہی تھیں اور واپس اسی دیگ میں گر رہی تھیں۔ برفی مبہوت ہو گیا اور غش کھا کر کنویں کی دیوار پکڑ کر ساتھ زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو سامنے ایک مکروہ صورت کی خوفناک عورت بیٹھی تھی۔ ڈرو مت، ڈرو مت، میں اس خزانے کی رکھوالی پہ ہوں۔ یہ خزانہ راجہ پورس کے زمانے سے اس کنویں میں پڑا ہے، تو چاہے تو تیرا ہو سکتا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا تم انسان ہو؟ سچ کہوں تو میں چڑیل ہوں جو صدیوں سے اسے خرابے میں رہتی ہے، مگر تجھے خزانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ مجھے یہ خزانہ کیسے مل سکتا ہے؟ بہت آسانی سے۔ صرف یہ خزانہ نہیں، سارے ملک کے خزانے بھی میں تجھے لا دوں گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تجھے بس میرے ساتھ ہم بستری کرنی ہوگی۔ کیا؟ برفی کی چیخ نکل گئی، میں اتنا بھی آوارہ نہیں۔ ارے اب تو بھی کون سا حسین جوان ہے، بڈھا گنجا ہی تو ہے۔ اون جیسی تیری صورت ہے اور 2 درجن تیرے بچے ہیں۔ میرے علاوہ تجھے کیا مل سکتا ہے؟ اور سوچ تو صحیح کہ ایک خزانہ تم بھی تو مل رہا ہے۔ اچھا چل شادی ہی کر لے۔ برفی سوچ میں پڑ گیا، پھر گویا ہوا، مگر میں انسان ہوں اور تم چڑیل او مطلب؟ ارے تو فکر نہ کر، میں جب ڈھنگ کے کپڑے پہنتی ہوں تو تقریباً انسان ہی معلوم ہوتی ہوں۔ اور تو خزانے کے بارے میں سوچ، پھر یہ بھی سوچ کہ میں تو تجھے اس شہر کا حاکم بھی بنوا سکتی ہوں۔ برفی للچایا، پھر بولا، دیکھ بی میں تیار ہوں، مگر گاؤں والوں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تو چڑیل ہے، تو مجھے تیرا کوئی انسانوں والا نام رکھنا ہوگا۔ چل آج سے تیرا نام زینی ہے، تجھے منظور ہے؟ بعض روایتوں کے مطابق ستم ظریف برفی نے اس کا نام حسینہ رکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چڑیل فوراً راضی ہو گئی۔ پھر برفی چڑیل کو لے کر قبرستان کی جامع مسجد میں لے گیا۔ وہاں مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کی درخواست کی اور ایک اشرفی ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ اشرفی اسے چڑیل نے دی تھی۔ مولوی صاحب نے مدرسے سے لڑکے بلوائے، 2 کو گواہ بنایا اور برفی کا نکاح پڑھا دیا۔ برفی اپنی نئی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کی پرانی بیوی نے جب ماجرا جانا تو ماتم کرنے لگی، مگر اب کیا کرتی بیچاری، اس نے صبر کر لیا۔ کچھ دن بعد زینی نے برفی کو اشرفی بھری دیگ لا کر دے دی۔ برفی راتوں رات امیر کبیر ہو گیا۔ اسے اپنی چڑیل بیوی اپنی تمام تر بدصورتیوں کے باوجود بھی اس دولت کی وجہ سے قابل برداشت لگنے لگی۔ برفی نے ٹھٹھا میں ایک محل تعمیر کروایا اور چڑیل کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا اور اپنی بڑی بیوی اور سارے بچوں کو بھول گیا۔ اب اہل شہر اس پر رشک اور حیرت کرتے۔ برفی کے اپنے بچے اگر کبھی اس سے ملنے آتے تو وہ ان کو دھکے دے کر اپنے محل سے نکلوا دیتا۔ چڑیل نے اسے اشرفیوں کی ایک اور دیگ لا دی تھی۔ برفی اب کنیزیں اور غلام خریدتا، رقاصائیں بلواتا اور عیاشی کرتا۔ چڑیل کو کنیزوں اور رقص کرنے والوں سے رقابت محسوس ہوتی، مگر وہ بھی برداشت کر لیتی۔ ایک روز برفی ایک عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں نکلا۔ اس کے ساتھ غلام بھی تلوار بے نیام کر کے چلتے تھے۔ سامنے سے ایک اور رئیس کی سواری برآمد ہوئی۔ رئیس بگھی میں سوار تھا۔ ہٹو بچوں کی صدا بلند ہوئی اور بازار میں لوگوں نے سڑک خالی کر دی اور مدب ہو کر کھڑے ہو گئے، مگر برفی سواری کو خاطر میں نہ لایا اور اپنی ناک اونچی کر کے سواری کے برابر سے گزر گیا۔ یہ سواری سموا شاہی خاندان کے ایک فرد کی تھی۔
शाही अना के लिए ये गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त थी। हुक्म सादिर हुआ कि कल ही इस शख्स को रईस के महल में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। बर्फी को पैगाम मिला, मगर बर्फी इस पैगाम को भी खातिर में ना लाया। चंद दिन बाद बर्फी जब अपने घर से बाहर जा रहा था तो चुड़ैल परेशान सूरत बनाए आई और गोया हुई, सरताज आपको मालूम है कि क्या हुआ है? नहीं, तुम बताओ। सरताज, महल में बगावत हो गई है। अमीर खान समवा ने अपने चचा यानी सुल्तान को हलाक कर दिया है, शहजादों को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है हसीना? अमीर खान वही है जिसने चंद दिन कबल आपको अपने महल बुलवाया था। बर्फी के पैरों तले से जमीन निकल गई। अरे वो भूल गए होंगे, वो तो छोटी बात थी। अगले रोज कई लोग शहर में गिरफ्तार करके नए सुल्तान के सामने पेश किए गए। ये सब वो थे जो पिछले सुल्तान के वफादार थे, मगर उनके दरमियान बर्फी भी पाबाजौला खड़ा था। बादशाह ने सबको देखा और जल्लाद को इशारा किया। सबको बाहर लाया गया और बारी बारी गर्दनें काटी जाने लगे। बर्फी की टांगें थर थर कांप रही थीं कि इसके सामने अचानक इसकी बदहीत बीवी नमूदार हुई। अरे जीनी मेरी हसीना, तुम मुझे बचा लो। सरताज में चुड़ैल हूं, मेरी कुव्वत इतनी नहीं कि सुल्तान से टकरा सकूं। कुछ तो करो, आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं कर क्या सकती हूं? मैंने बेहिसाब मर्दों के साथ अय्याशी की 70 शादियां की, लेकिन हर मर्तबा शमशान घाट पर मुर्दे जलाने वाले और गोरकन ही मेरी किस्मत में आए। हर मर्तबा मैंने उन बदबख्तों को लाखों अशरफियां ला कर दें, मगर उनमें से कोई भी मुझसे शादी करने के बाद तबई मौत नहीं मरा और कोई भी 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। दौलत, ताकत, इक़्तिदार, इख्तियार, तुम गोरकनों और मरघट पर मुर्दे जलाने वालों को भी हज़म नहीं होता और मैं हर मर्तबा बेवा हो जाती हूँ। इतने में जल्लाद बर्फी तक पहुंचा और चुड़ैल गायब हो गई। बर्फी की लाश को मकली के ही कब्रिस्तान में इसी पुराने कुनवे में फेंक दी गई और चुड़ैल अपने खजाने के साथ दोबारा कुनवे पर किसी गोरकन का इंतजार करने लगी।